اچھا جی، سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے شادی شدہ ہے اور اس کے اولاد ہے یا نہیں ہے، وفات پا جاتی ہے، تو جو اس کا جہیز کا سامان ہے وہ شریعت کے مطابق کس طریقے سے تقسیم ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو اس کا صرف شوہر ہے اور اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ جو ہے اس کے شوہر کو جائے گا، جیسے کہ میراث تقسیم ہوتی ہے۔ اور اس کا اگر والد زندہ ہے تو باقی سارا اس کے والد کو چلا جائے گا۔ اگر والد اور والدہ دونوں زندہ ہے تو پھر جو ہے دو حصے جو ہیں شوہر کا حصہ نکال کے اس کے والد کو چلے جائیں گے، اور ایک حصہ جو ہے اس کی والدہ کو چلا جائے گا۔ اگر والد جو ہے وہ حیات نہیں ہے اور والدہ زندہ ہے اور دادا زندہ ہے تو پھر وہ جو جہیز کا سامان ہے شوہر کا چوتھا حصہ نکال کے باقی کا ایک حصہ جو ہے وہ اس کی والدہ کو چلا جائے گا اور دو حصے اس کے دادا کو چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں، اگر ماں نہیں ہوتی تو ماں کا حصہ نانی کو جاتا ہے، اور اگر کسی کا باپ نہیں ہوتا تو باپ کا حصہ دادا کو جاتا ہے۔ یعنی کہ ماں کی جگہ پر نانی حصہ لیتی ہے اور باپ کی جگہ پر دادا کو بھی حصہ جاتا ہے۔ پوتی اور پوتے کی جائیداد کی تقسیم کا یہ طریقہ کار ہے۔ اگر فوت ہونے والا شخص جو ہے اس کا مطلب خاتون جو ہے شادی شدہ ہے، اس کا شوہر ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، تو شوہر کا چوتھا حصہ جو ہے وہ نکلے گا، اور اس کی والدہ بھی نہیں ہے تو والدہ فوت ہو گئی، اس کا حصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ والد بھی نہیں ہے، اس کا حصہ بھی جو ہے ختم ہو گیا۔ بہن بھائی ہیں تو جو بہنیں ہیں ان کو ایک حصہ اور بھائیوں کو دو دو حصے جو ہے وہ اس کی جائیداد میں سے ملیں گے۔ اور اگر جو ہے اس کی والدہ بھی ہے، بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہے تو پھر بھائی کو دو حصے ملیں گے، والدہ اور جو بہن ہے ان کو ایک ایک حصہ ملے گا۔ اگر فوت ہونے والی جو خاتون شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر بھی ہے اور بیٹا بھی ہے تو اس کے شوہر کا چوتھا حصہ ہے اور والدین اس کے ہیں تو چھٹا حصہ ان کا نکال کے باقی سارا اس بیٹے کو مل جائے گا۔ اچھا، یہ باتیں اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر فوت ہونے سے پہلے وہ اپنے سامان کے تیسرے حصے کی وصیت کر دیتی ہے وہ خاتون تو وصیت پر عمل ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر فوت ہونے والی خاتون خواہ وہ کنواری ہے خواہ وہ شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب اگر شادی شدہ ہے اور اس کا اولاد بھی کوئی نہیں ہے اور شوہر بھی اس کا فوت ہو چکا ہے، تو بعد میں وہ فوت ہوتی ہے، اس کا والد زندہ ہے تو والد کے زندہ ہوتے ہوئے بیٹی کی ساری جو جائیداد ہے وہ اس کی جو میراث ہے اس کے والد کو چلی جائے گی، کسی دوسرے مرد کو یا عورت کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ والد زندہ ہونے کی صورت میں سب سے پہلے جو ہے وہ والد کو جائے گا اور آگے والد سے بعد میں تقسیم ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک تو وہ جو ہے نا عورت وصیت کر دیتی ہے کہ بھئی میرے جہیز کا سامان جو ہے نا وہ فلاں غریب عورت کو دے دینا، تو اس کا جو کل ترکہ بچتا ہے اگر وہ سامان اس کے تیسرے حصے میں آتا ہے، یعنی کہ 60 روپے اس نے کل ترکہ چھوڑا ہے اور 20 روپے کا وہ سامان ہے، تو وہ سارا سامان وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ وہ اپنی کسی بہن کے بارے میں جو ہے وہ وصیت کر سکتی ہے اولاد ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے جی، تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بہن بھائیوں کو ویسے حصہ جانا ہے، پھر نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس میں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اولاد ہے اور اب نانی نانا بھی ہے تو اولاد یہ خیال ہی نہیں کرتی اور نانی نانا کا حصہ بھی نہیں نکالتی اور ان سے پوچھتی بھی نہیں ہے، اور اللہ کی شریعت کے مطابق فوت ہونے والی خاتون کا جو ترکہ ہے اس کو تقسیم نہیں کرتی ہے، تو یہ آپ گنہگار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ جب کوئی خاتون شادی شدہ فوت ہوتی ہے تو اس کے جو والدین کا حصہ بنتا ہے وہ نکالنا چاہیے اور ان کو دینا چاہیے، تاکہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ درست ہوں، اور مرد ہو یا عورت ہو اس کی جائیداد ایک ہی طریقے سے تقسیم ہونی ہے۔ جس عورت کے بھی کا اگر قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کی تجہیز و تدفین کا خرچہ اس کے مال سے نکالا جائے گا، کوئی اس نے وصیت کی ہوئی ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور باقی جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے خواہ وہ جہیز کا سامان ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، وہ ویسے ہی تقسیم ہوگا کہ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں حصے جو ہیں وہ بتا دیے ہیں۔